اب اس میں جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ امام حنیفہ نے ایک ایک مسئلے کی تہ میں گھس کے غور کیا ہے. میں جامعۃ رشید میں اصول فقہ پڑھاتا ہوں. اصول فقہ کا مطلب وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر فقہ حنفی کو مرتب کیا گیا ہے، یا وہ کون سے شوافع کے اصول الگ ہیں، شوافع نے کون سے اصول ہیں جن کو مرتب کر کے یعنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے. تو سب سے کم قیاس جو ہے نا، سب سے کم قیاس وہ فقہ حنفی میں ہے. نصوص کی سب سے زیادہ اتباع کہ قرآن و سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹنا، یہ سب سے زیادہ اتباع فقہ حنفی میں آپ کو نظر آئے گی اگر آپ اس کی گہرائی میں گھس کے غور کرو گے. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. بعض چیزیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کی. تو جو بیان نہیں کی ان کو ان چیزوں پہ قیاس کیا جاتا ہے جو بیان کر دی. اب قیاس میں علت کون سی نکالی جائے گی؟ یعنی حدیث میں کوئی چیز آ گئی نا کہ یہ حرام ہے، تو مجتہد اس میں غور کرتے ہیں بھئی اس کی وجہ کیا ہے، حرام کیوں ہے یہ. جب وجہ سامنے آتی ہے تو بھئی یہ والی وجہ بھی اس میں پائی جائے گی تو وہ بھی حرام ہوگا. تو وہ وجہ نکالنے میں مجتہدین کا بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کر لے، کسی عورت سے زنا کر لے، تو کیا اس عورت کی بیٹی سے یہ آدمی شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس مسئلے کا قرآن و سنت میں واضح لفظوں میں کہیں ذکر نہیں ہے. نکاح کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ تم نے جب نکاح کیا، بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اب اس کی بیٹی سے نکاح، بولے بھائی نہیں کر سکتے. ٹیکنیکل پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ذرا سمجھا رہا ہوں، کوشش کریں سمجھنے کی کہ علت کیسے نکالی جاتی ہے اور امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں کیا ہے. کسی نے قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. جب تم نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت سے ہم بستری کر لی، تو اب اس عورت کی جو پہلے سے بیٹی تھی نا، ستیلی، تو تمہاری ستیلی بیٹی ہے، اس ستیلی بیٹی سے تم نکاح، بولے بھائی نہیں ہو سکتا. اب اگر زنا کر لیا کسی نے کسی عورت سے، تو زنا کے بعد کیا اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے. صحابہ کے دور میں ایسا کوئی واقعہ، یعنی نبی کے دور میں ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا. اب اجتہاد ہے، مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں، دوسرے فقہاء ہیں، اور جمہور کا جو امام حنیفہ کے مقابلے میں جو جمہور ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ بھائی دیکھو، سوتیلی بیٹی بیٹی بنتی ہے نکاح کے رشتے کی وجہ سے. نکاح ایک نعمت ہے، تو اس نعمت سے آپ کے خاندان میں اضافہ ہوتا ہے، تو لہذا آپ کی بیٹی کیا بن جاتی ہے؟ آپ کی بیوی کی بیٹی آپ کی بیٹی بن جاتی ہے. تو حرام چیز سے وہ آپ کی بیٹی نہیں بن سکتی، وہ آپ پر حرام نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ حرام چیز کو رشتوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ جس عورت سے زنا ہوا اس کی ماں کو آپ اس کی ساس بنا رہے ہیں اور اس کی بیٹی کو آپ اس کی بیٹی بنا رہے ہیں. یہی ہو گیا نا بھائی. آپ کے جب کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں تو اس کی ماں آپ کی ساس بن جاتی ہے نا، قیامت تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اور نہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کی بیٹی سے. تو کہتے ہیں نکاح سے رشتے ثابت ہوتے ہیں، زنا تو حرام ہے، حرام چیزوں سے رشتے ثابت، بولو بھائی نہیں ہوتے. تو ناجائز ہے، ناجائز کام سے رشتے کیسے ثابت ہوں گے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے علت نکالی ہے نا، فقہ حنفی کی جو دلیل ہے، یہ جو آپ نے علت نکالی ہے، ہمیں اس علت کی شریعت میں اور کوئی مثال نہیں ملتی، لہذا یہ علت صرف اور صرف مجتہد کی اپنی رائے ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں ایسی علت نکالی جائے گی جس کی ہمیں شریعت ہی میں مثال ملتی ہو. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جب عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس کی بیٹی جو آپ پر حرام ہوتی ہے وہ نکاح کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ نکاح ذریعہ ہے اولاد پیدا کرنے کا، اور اولاد سے ایک دوسرے کا میاں بیوی جز بن جاتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے نا، بچے میں بیوی کا گوشت خون بھی ہوتا ہے اور شوہر کا گوشت خون بھی ہوتا ہے. تو بچہ اصل میں رشتہ داری جوڑ دیتا ہے. آپ کی جو ساس ہے وہ بچے کی نانی بن جائے گی، تو بچے کے واسطے سے رشتہ داری ثابت ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا جز بن جانا. اب شریعت نے ہم بستری کرتے ہی بیٹی کو اس لیے حرام قرار دے دیا
کہ ہم بستری سبب ہے اولاد کا، تو شریعت نے اولاد کا انتظار نہیں کیا. اسلام نے کہا جو اولاد کا جب سبب پایا جائے گا نا تو اسی سے رشتہ قائم ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک دوسرے کی باڈی کا جز بن جانا یہ سبب بن رہا ہے رشتے جوڑنے کا. جیسے آپ سفر میں جاؤ تو سفر میں جاتے ہی نمازیں 4 کی 2 ہو جاتی ہیں، چاہے آپ کو مشقت ہو یا نہ ہو، کیونکہ سفر سبب ہے مشقت کا. کہتے ہیں میاں بیوی میں ہم بستری ہو جانا یہ سبب ہے اولاد کا، تو ہم بستری ہی پر حکم کا مدار رکھا ہے، اولاد کا انتظار شریعت نے نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں جز بن جاتے ہیں اس لیے رشتے ثابت ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس قرآن و سنت میں اس کی مثال بھی موجود ہے. قرآن و سنت میں تو ہم ایسی چیز کو فالو کریں گے جس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثال ملتی ہو. وہ کیا ہے کہ ایک عورت اگر بچے کو دودھ پلا دے بچپن میں تو بچہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جز بن گیا، وہ اس کے دودھ سے اس کی پرورش ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ جزئیت باڈی کا حصہ بن جانا یہ سبب ہے رشتوں کو حرام کرنے کا. نہیں آ رہی میرا غالبا، جن کی آگے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں اب جب زنا جب ہے نا، زنا وہ بھی اولاد کے پیدا کرنے کا سبب ہے، چاہے ناجائز بچہ ہو لیکن سبب ہے. تو زنا سے بھی اسی طرح جزئیت ثابت ہوگی جس طرح نکاح سے ثابت ہوتی ہے. رہا یہ اعتراض کہ نکاح تو ایک حلال چیز ہے اور زنا بالکل حرام چیز ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کا چوری کا دودھ پلا دے کسی بچے کو، ایک عورت نے اپنا دودھ کسی برتن میں نکال کے رکھا، آپ نے وہ برتن میں دودھ چوری کر کے کسی بچے کے پیٹ میں اتار دیا، تو بچہ رضائی بیٹا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بھائی جزئیت چاہے جائز طریقے سے ثابت ہو رہی ہے یا ناجائز طریقے سے، تو یہ ایسی جزئیت ہے جس کی ہمیں شریعت میں مثال ملتی ہے. اسی وجہ سے فقہ حنفی میں قیاس بہت کم ہے. چاروں فقہ جو ہے نا ان میں سب سے کم قیاس فقہ حنفی میں ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں قیاس کی شرطیں بہت سخت ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو جو امام ابو حنیفہ فقہ کو گہرائی میں گھس کے پڑھتا ہے اس کے سامنے امام ابو حنیفہ کی ذہانت کھلتی چلی جاتی ہے، کھلتی چلی جاتی ہے، اور اسے امام شافعی کا یہ قول یاد آتا ہے، الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کا سمجھنا. قرآن و حدیث کو جانتے سب ہیں، بہت جانتے ہیں، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں ان کے حق میں، الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ.